یہ کہانی ہے ایک سیدھی سادے بھولی بھالی گاؤں کی لڑکی خدیجہ کی نام۔ نویں جماعت اچھے نمبروں سے پاس کر لی تو امی ابو بہت خوش ہوئے، کیونکہ ان کو امید نہ تھی کہ میں پاس بھی ہو جاؤں گی۔ مجھ کو نئی کلاس میں جانے کی بہت خوشی تھی۔ مزید یہ کہ امی نے چھٹیوں میں ماموں جان کے ساتھ گاؤں بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن یہ وعدہ اچھے نمبروں کے ساتھ مشروط تھا۔ کچھ وجوہ کی بنا پر امی اپنے میکے نہیں جاتی تھیں۔ میں اپنے ہوش سنبھالنے کے بعد پہلی دفعہ جا رہی تھی۔ تبھی پھولے نہیں سماتی تھی۔ چھٹیاں ہوتے ہی ماموں لینے آ گئے اور ہم گاؤں روانہ ہو گئے۔ دوران سفر تمام راستہ سوچتی جا رہی تھی کہ وہاں کے لوگ کتنے سادہ ہوں گے، جبکہ میں خود سادگی کو پسند کرتی تھی۔ سیدھی سادی لڑکی تھی۔ ان دنوں دنیا کے نشیب و فراز کو اچھی طرح نہیں سمجھتے تھے کہ زمانے میں کیا ہو رہا ہے اور کیوں کر ہو رہا ہے۔ بہرحال چند گھنٹوں کے سفر کے بعد ہم گاؤں پہنچے۔ دیہات کی فضا میں ایک تازگی ہوتی ہے۔ کھلے آسمان تلے لہلہاتے کھیتوں نے روح میں ایک فرحت بھرا احساس بخش دیا۔ یہاں کے لوگ واقعی بہت سعادت ہے۔ دیہاتی لڑکیاں آنے واحد میں اکٹھی ہو گئیں اور انہوں نے میرے گرد گھیرا ڈال دیا جیسے میں کوئی آسمان سے اتری اپسرا ہوں۔ میں بہت خوش تھی۔ ان سادہ لو لڑکیوں میں ایک بہت اچھی لگی۔ اس کی شوخیاں دل موہ لینے والی تھیں۔ حالانکہ میں سنجیدہ اور سکون پسند تھی، پھر بھی وہ شوق میرے دل کو بھا گئے۔ تاہم ایک بات میں نے محسوس کی کہ یہ لڑکی خدیجہ کھل کر نہیں ہنستی تھی، اور جب ہنستی تھی اس کی ہنسی میں اداسی جھلکتی تھی۔ خدیجہ میں جانے کیا بات تھی کہ میری اس کی دوستی منٹوں میں ہو گئی، جبکہ میں شہری اور وہ کلی طور پر دیہاتی لڑکی تھی۔ مگر دیہاتی لڑکیوں کی مانند اس میں اجڑ پن بالکل نہیں تھا۔ چند دنوں میں ہی اس کے ساتھ دوستی اتنی ہو گئی کہ اب ہم اکٹھی باہر جانے لگے۔ باہر نکل کر مجھ کو احساس ہوا کہ یہاں کے لوگ خدیجہ کو اچھا نہیں سمجھتے۔ وہ اسے بے رخی سے بات کرتے اور کسی کا رویہ تو بھرپور اہانت بھرا ہوتا۔ اس کے گھر گئی، وہاں بھی اس کے ساتھ ایسا سلوک تھا۔ ایک بڑا بھائی جمال تھا اور ایک چھوٹی بہن جس کا نام نازو تھا۔ وہ ایک اچھی فیملی تھی۔ اس کے باوجود خدیجہ وہاں خوش نہیں تھی۔ بس ایک نازو تھی جو اپنی بہن سے پیار کرتی تھی اور اس کا خیال رکھتی تھی۔ جب ماموں کو پتا چلا کہ میری دوستی اس لڑکی سے ہو گئی ہے تو ان کو برا لگا اور انہوں نے میرا اس کے ساتھ میل جول بند کرا دیا۔ میں پریشان ہو گئی۔ آخر ایسی کیا بات ہے کہ یہ لوگ اس بیچاری کو اتنا برا سمجھتے ہیں؟ ایک روز ماموں گھر پر نہیں تھے، وہ مجھ سے ملنے آ گئے۔ تبھی میں نے پوچھ لیا، کیا ہے، کیوں تم لوگوں کو اچھی نہیں لگتی ہو؟ تمہارے بارے میں ان کی رائے صحیح نہیں ہے، اس کی کوئی وجہ ہے؟ وہ مجھے اس بارے میں بتانے سے جھجکنے لگے۔ کہنے لگی، کیا کرو گی سن کر؟ یہ سمجھو کہ اے دوست، لب کشائی کا موقع نہ دے مجھے۔ افسانہ میرے دل کا بڑا دردناک ہے۔ ایسی دیہاتی اور ان پڑھ لڑکی کے منہ سے شعر سن کر میں ششدر رہ گئی۔ سوچنے لگی کہ آخر کون سی بات ہے جس نے اس معصوم لڑکی کو اس عمر میں شاعری سکھا دیا؟ یقیناً اس شعر گوئی میں کوئی دوسرا شامل حال تھا۔ کون تھا وہ؟ ایک دن دوپہر کے وقت نازو میرے پاس آئے۔ اس وقت نانی باہر تھیں اور نانا کھیتوں پر تھے۔ میں اور ممانی گھر پر تھیں۔ نازو کو کمرے میں لے آئی اور اصرار کیا کہ تم اپنی بہن کے بارے میں بتاؤ، کیا معاملہ ہے؟ تب وہ یوں گویا ہوئی، سائرہ باجی، یہ خدیجہ ابھی ہے نا؟ اماں بابا کا کہنا نہیں سنتی تھی۔ اماں منع کرتی تھیں کہ پلیا سے اس طرف مت جایا کرو، وہ ہمارا علاقہ نہیں ہے بلکہ سرکاری علاقے میں آتا ہے۔ وہاں ایک ڈاک بنگلہ ہے جس میں سرکاری آفیسر آ کر ٹھہرتے ہیں۔ یہ پھر بھی ادھر چلی جاتی تھی۔ گاؤں والے، آپ کو پتا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو ڈاک بنگلوں کی طرف کبھی نہیں جانے دیتے۔ مگر کیوں؟ میں نے پوچھا۔ اس لیے کہ ادھر جانے سے کبھی کبھی بربادی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، شاید اسی لیے بڑی بوڑھیاں برسوں سے کچھ ایسی کہانیاں سناتی آئی ہیں کہ ڈاک بنگلوں میں جنات رہتے ہیں اور یہ بھوت پریت کنواری لڑکیوں کو چمٹ جاتے ہیں۔ تو کیا تمہاری بہن کو بھی کوئی جن بھوت چمٹ گیا ہے؟ سائرہ باجی، آپ کو نہیں پتا، خدیجہ آبی کی تو منگنی بھی ہو چکی تھی اپنے تایا کے لڑکے سے، مگر خالد ان کو بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ بات کرتا تو منہ پھیر لیتی تھی۔ اب آگے سنو۔ ایک بار یہ اکیلی اس طرف گئی۔ ڈاک بنگلہ اکثر خالی پڑا رہتا تھا۔ چوکیدار تبھی صفائی کرتا جب وہاں کوئی افسر بابو آ کر ٹھہرتا۔
बंगले के अहाते में जामन, बेर और आम के दरख्त हैं। शहतूत भी लगे हैं। ये उनको तोड़ने के लालच में जाती। कई बार मुझे भी बहलाकर साथ ले लिया करती। अम्मा ने मुझको बहुत डांटा कि तू इसके साथ मत जाया कर, जब तू ना जाएगी तो ये भी अकेले जाने से डरेगी। मगर हमारी बड़ी बहन निडर है, ये मौका मिलते ही अकेली जा निकलती। जाने क्यों इतनी सैलानी तबीयत है। भला ये इतने खेत खलियान काफी नहीं सैर सपाटे को, क्या डाक बंगले पे जाना जरूरी था। खैर फिर ये हुआ कि एक रोज ये वहां गई तो एक अफसर आया हुआ था। उसने इनको बातों में लगा लिया और दोबारा आने का वादा लिया। जामन तोड़ने के बहाने ये रोज चोरी छुपे उससे बातें करने जाने लगी। पहले तो किसी को पता ना चला, फिर चौकीदार ने देख लिया। बंगले के बाग में बाबू से बातें करते वो खान सामा भी था। उसने किचन की खिड़की से इनको देखा था, मगर अफसर के डर से खामोश रहा। अफसर ने इनको तोहफे भी दिए और शादी का वादा किया। कहा कि मैं दोबारा आऊंगा तो बारात लेकर आऊंगा। ये बातें बाबा चौकीदार ने सुन ली और उसने अब्बा को कहा कि खदीजा को उस तरफ मत भेजा करो। अब्बा ने समझा कि वैसे ही कहा है। उन्होंने कोई खास तवज्जो ना दी। एक माह बाद ही अफसर दोबारा आया। ये दोबारा उधर जाने लगी। कुछ गांव के लोगों ने देख लिया। उन्होंने अफसर को गांव से वापस भेज दिया और अब्बा को आकर बताया। अब मेरे बाबा के कान खड़े हो गए। उन्होंने आप ही को खूब मारा, धमकियां दी, मगर वो अफसर जाते जाते आप ही से वादा कर गया कि मैं जरूर आऊंगा, तुम शादी ना करना बल्कि मेरा इंतजार करना। वो बाबू तो चला गया, हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई। 1 साल तक वो ना आया। ये उसकी आस में जीती मरती रही। दिन रात उसका इंतजार करती थी। सिर्फ मुझसे जिक्र करती, क्योंकि मैं किसी से आप ही की बातें नहीं कहती थी। कभी कहती जा जरा देख कर आ, डाक बंगले की बत्तियां जलती हैं कि नहीं। उनको तो उधर जाने की बिल्कुल इजाजत ना थी। मैं जाकर देख आई। उनको बताती कि उधर कोई नहीं है, घुप अंधेरा है, चौकीदार भी नहीं है, गेट पर ताला पड़ा हुआ है। घर वाले उनकी शादी करना चाहते थे, मगर ये सुनती ही ना थी। अपने मंगेतर से लड़ती और उसको घर आने से मना करती। जिस पर ताई खफा हो गई कि अभी से ये हाल है, जब बहू बनेगी तो क्या करेगी। ताई अब तरह तरह की बातें बनाने लगी। गांव वाले भी बदजन थे। यही वजह है कि लोग इनको अच्छा नहीं समझते और इनसे सही तरह से बात नहीं करते। वो आप ही को आवारा लड़की कहते हैं और अपनी बेटियों को उनसे मिलने से रोकते हैं। आप शहरी हैं, आप ही को शहरी बहुत अच्छे लगते हैं, वो आपसे प्यार करती हैं। आप ही उनको समझाइए कि वो शादी के लिए मान जाएं, वरना भाई उनको बांध कर मारेंगे। अभी तो अम्मा के मना करने पर चुप हैं और कुछ नहीं कहते। मैंने नाजो से वादा किया कि मैं उसे समझाऊंगी। 3 रोज बाद मेरी मुलाकात खदीजा से हुई। मैंने पूछा क्या ये सब सही है। वो बोली हाँ, मुझे उस बाबू का इंतजार है, मगर तुमको किसने बताया है। मैंने कहा तुम्हारा माथा देखकर सारा हाल पढ़ लिया है। जिसने भी बताया हो इस बात को छोड़ो, लेकिन मेरी मानो, अपने माँ बाप की फर्माबरदारी करो और शादी कर लो। मुझे खालिद पसंद नहीं है। वो धोती बांधता है और सर में रोज कड़वा तेल बहाता है। अभी हम ये बातें कर रहे थे कि मेरे नाना आ गए। वो मुझे कुएं की मुंडेर पर खदीजा से बातें करते देखकर नाराज हुए और घर ले आए। घर आकर खूब डांटा और फिर मुझे खाला के गांव भेज दिया। 2 हफ्ते के बाद मैं वापस आई तो पता चला कि खदीजा की शादी हो रही है। फौरन उसकी तरफ गए। वो मुझे देखते ही ज़ारो कतार रोने लगे। पूछा क्या हुआ है। कहने लगी सायरा, तुम्हारे जाने के बाद वो ऑफिसर बाबू आया था। 2-3 दिन हम नहीं मिले। अब्बा के डर से मैं डाक बंगले की तरफ नहीं जा सकी। घर वाले मेरी शादी कर रहे हैं, मगर मैं खालिद को धोखा नहीं देना चाहती, क्योंकि मेरा दिल उस अफसर बाबू के साथ है। खालिद से क्यों कर प्यार कर सकूंगी। अभी वो ये बात कर रही थी कि एक गांव की बच्ची मुट्ठी में कुछ दबा कर लाई और खदीजा से कहा ये बाबू ने दिया है। ये कहकर वो भाग गई। उस वक्त वहां मेरे और खदीजा के सिवा कोई ना था। खदीजा पढ़ी लिखी ना थी, उर्दू भी ठीक तरह से नहीं पढ़ सकती थी। बहरहाल उसने रुका मेरी तरफ बढ़ाकर कहा तुम ही इसको पढ़ दो। मैंने पर्चा खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। खदीजा, रात को अपने चंद जोड़े कपड़े और जेवरात लेकर आ जाना। हम यहां से शहर जाकर शादी कर लेंगे। ये सुनकर उसकी बाँछें खुल गई और चेहरा खुशी से गुलनार हो गया। कहने लगी देखा, मेरा दिल गवाही देता था कि शहरी बाबू मुझे भूला नहीं है। वो जरूर मुझको यहां से ले जाएगा। लम्हा भर को खुश हुई, फिर अफसुर्दा हो गई और कहा मुझको मशवरा दो, मैं क्या करूं। और मैंने उसे जो मशवरा दिया, मैं आज भी सोचती हूं तो
کہتی ہوں کہ کاش میں ایسا نہ کرتے. میں نے اسے کہا کہ تم چلی جاؤ, تمہیں تمہارا پیار بھی مل جائے گا اور تم خالد کو بھی دھوکہ نہ دو گے. پھر میں گھر آ گئی. کل شام کو اس کا نکاح تھا اور پھر رخصتیں. مگر ہمارے گھر سے کوئی بھی اس کی شادی میں نہیں جا رہا تھا. بہت بے چینی تھی, مگر میں اس بارے میں اب صبح کے علاوہ کچھ معلوم نہیں کر سکتی تھی. لہٰذا شام کے بعد سو گئی اور صبح جب میری آنکھ کھلی تو نانی نانا سے کہہ رہی تھی, جلدی کرو, وہ لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں. میں آنکھیں ملتی صحن کی طرف جانے لگی. تبھی مومانی نے کہا, سائرہ تم کو پتا ہے کہ خدیجہ کا قتل ہو گیا ہے؟ میرے ہاتھ سے پانی کا برتن چھوٹ گیا. کیا کہا مومانی؟ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. دل کو دھچکا سا لگا. پہلے نانی ان کے گھر گئی. کچھ دیر بعد میں بھی مومانی کے ہمراہ وہاں گئی تو نازو نے بتایا کہ آپ ہی دلہن کے لباس میں تھیں. نازو نے خود اس کے اصرار پر اس کو باہر تک پہنچایا تھا اور گھر سے تمام جمع پونجی بھی لے گئی تھی. لیکن جب گھر میں اس کی غیر موجودگی کا پتہ چلا تب بہت دیر ہو چکی تھی. جب بھائی اس کو ڈھونڈتا ڈاک بنگلے پہنچا تو وہ وہاں قابل اعتراض حالت میں ملی, جبکہ زیور اور نقدی لے کر وہ افسر وہاں سے فرار ہو چکا تھا. خدیجہ کو اس نے نشہ آور کوئی شے پلا دی تھی. اس کا بھائی جمال بہن کو اس حال میں دیکھ کر غیرت سے آگ کا شعلہ بن گیا اور اس نے فوراً اپنی بہن کو قتل کر دیا اور خود کو تھانے پیش کر دیا. ماں تو بین بھی نہ کر پا رہی تھی. وہ اوٹ پٹانگ باتیں کر رہی تھی. لگتا تھا پاگل ہو گئی ہے.